ویلکم بیک ناظرین. مفتی صاحب, دوسرا سوال رہ گیا تھا کہ نوجوان آج شادی اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ وہ تھوڑا سا اسٹیٹس لائف کا جو ہے وہ بدل جائے ان کی ریکوائرمنٹس کے لحاظ سے, لیکن اس دوران یہ فعل, یہ گناہ ان سے سرد ہوتا ہے. ایسے لوگوں کے لیے کیا حکم ہے شرعی لحاظ سے؟ سیکنڈ, بچنے کے لیے کیا راستے ہیں؟ بچنے کے لیے شریعت مطہرہ نے اس کے راستے یہ بتائے ہیں. پہلا راستہ تو جیسے میں نے عرض کیا نکاح ہے, کہ نکاح ہے. لیکن وہ جو میٹر انہوں نے بنایا ہوا ہے, فائنینشلی میٹر بنایا ہوا ہے کہ جی وہ ذمہ داری ہے, بیوی ہوگی, بچے ہوں گے, آف کورس ہوتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کے اوپر اتنا ایمان کمزور کہ اس انسان کو جس کو ماں کے پیٹ میں رب نہیں بھولتا تو باہر آنے والی اولاد کو بھول سکتا ہے؟ ذرا اس کی پہلی بات تو یہ کہ ہم نے اللہ پر توکل اس کو چھوڑ دیا ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ نہیں ہے, توکل نہیں ہے, کہ ہم وسائل پر نظر رکھتے ہیں, اللہ کی ذات پر نظر نہیں رکھتے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے رزق کا ذمہ اس نے اٹھایا ہے, رزق تو وہ دے گا ہی دے گا. اور رہی بات کہ اگر وہ ان وسائل کو دیکھتا ہے تو یہ وسائل تو ہم نے خود بنا لیے ہیں کہ میرے پاس اتنا کچھ ہو, سرمایہ ہو, میرا اپنا مکان ہو, یہ چیز ہو, وہ چیز ہو, تو تب میں جا کے نکاح کروں. تو شریعت نے جو ہمیں بتایا ہے کہ اگر آپ کے پاس خرچ زیادہ راہ اور خرچ بیوی کے اخراجات, گھر کے اخراجات یہ ہیں, ٹھیک ہے, پھر تو آپ نکاح کریں اور اس گناہ سے بچ جائیں. لیکن یہ نہیں ہے کہ فقط شریعت نے صرف ایک راستہ بتایا ہے, نہیں, بلکہ یہ بھی فرمایا ہے شریعت مطہرہ نے کہ اگر آپ کے پاس یہ وسائل نہیں ہیں, آپ یہ افورڈ نہیں کر سکتے, تو کم از کم یہ تو کر سکتے ہیں کہ آپ روزہ رکھیں. اور یہ ماہ مبارک بھی ایسا مہینہ ہے کہ روزہ یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس روزے رکھنے کی وجہ سے انسان سے جو شہوات ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہیں. جو گناہ کرنے کا ارادہ ہوتا ہے یا جو انسان کے دل میں جو گناہ کے خیالات آتے ہیں, تو روزہ رکھنے کی وجہ سے انسان کے جسم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی برکت رکھ دیتا ہے کہ اس سے وہ برائی دور ہو جاتی ہے. بہترین طریقہ ہے, اللہ اور اس کے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان والوں کو کمانے سے منع نہیں کیا, ضرور کمائیے, لیکن اگر اس کمائی کے ساتھ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں شادی نہیں کروں اور برائی کرتا رہوں, تھوڑا اور پیسے, تو پھر آخرت خراب ہو جائے گی. بہتر یہ ہے کہ اگر گناہ سے بچے ہوئے ہیں تو آپ کماتے رہیے, بہت زیادہ اسٹیٹس بنائیے, پھر شادی کر لیجئے. لیکن اگر گناہ میں مبتلا ہو رہے ہیں تو اللہ پر بھروسہ کر کے شادی کریں, اللہ تعالیٰ وہاں سے آپ کو رزق دے گا جہاں سے آپ سوچتے بھی نہیں ہیں. ایک کالر ہے, شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں ظہور حسین بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی ظہور بھائی. یہ آپ کے پاس بڑے بھائی ایک نعت خواں ہیں, ندیم بھائی. جی ندیم بھائی بیٹھے ہوئے. جی, ان کی نعت سنا دیں گے تو بہت مہربانی ہوگی. ان کی نعت تو جی ہم بھی سننا چاہتے ہیں. جی اور میری مفتی صاحب سے ایک ریکویسٹ ہے. جی جی. کہ کیبل کا جو کاروبار ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ کیبل کا کاروبار؟ جی ہاں, کیونکہ میں کیبل کا کاروبار کرتا ہوں, میں اس لیے آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جناب. اوکے اوکے. مفتی صاحب پہلے تو کیبل کے کاروبار کے بارے میں بتائیں تو پھر چلتے ہیں. دیکھیں جی, کیبل کا جو کاروبار ہے, ہر ایک کاروبار جو ہے اگر اس کو شریعت کی روح سے دیکھا جائے اور شریعت کے اصولوں کے مطابق اس کاروبار کو چلا جائے تو وہ تو باعث رحمت اور باعث برکت ہے. اور اگر اس کاروبار میں یہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ اب یہ کیبل کا کاروبار, اس کے دو طریقے ہیں, دو راستے نکل رہے ہیں. جیسے کہ ابھی ایک راستہ آپ کے سامنے ہم بیٹھے ہیں کہ یہ دین سیکھنے کا ایک طریقہ ہے, ایک راستہ ہے, ایک ذریعہ ہے دین اور یہ بھی کئی جگہ پہ کیبل پہ چل رہا ہے. کیبل پہ چل رہا ہے. تو یہ ایک دین کو پھیلانے کا ایک طریقہ اور ذریعہ بن چکا ہے. اگر لوگ اس نیت سے کیبل چلائیں کہ میرے کیبل چلانے کی وجہ سے لوگوں تک دین پہنچے گا, اسلام پہنچے گا, اچھی بات پہنچے کسی بھی اینگل میں, کسی نے پہنچ لیا تو اس پر تو اس کو ثواب ملے گا. اور رہا دوسرا اینگل کہ لوگ اس کو غلط بھی استعمال کرتے ہیں, تو وہ گناہ تو دیکھنے والوں کو ہے. کیونکہ ہم شریعت نے دو راستے رکھ دیے ہیں, ایک راستہ ہے خیر کا اور ایک راستہ ہے شر کا. اور شریعت نے بتا دیا ہے کہ اگر آپ خیر کے راستے پر چلیں گے تو جنت کے راستے پر جائیں گے. اب جو ہے یہ آپ کی یوں سمجھ لیں کہ یہ ہمارے ہاتھ میں ہے, ہم ریموٹ کو جس طرح گھمائیں, چاہیں تو ہم اسلامی معلومات حاصل کریں, چاہے تو ہم دوسرے معلومات حاصل کریں. برائی اور اچھائی کی تمیز کرتے ہوئے کوئی اگر کام کرنا چاہ رہے ہیں ضرور کیجئے. یہ ضرور سوچئے کہ آپ اس سے شر پھیلا رہے ہیں یا خیر پھیلا رہے ہیں.
अंदाज कोई भी हो। एक और कॉलर है, शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब, सबसे पहले मेरी तरफ से मैं जलाल महमूद, मैं फ़लस्तीन का बाशिंदा हूँ, माशाल्लाह। यहाँ पर हैदराबाद में। सबसे पहली बात, मैं अपने पाकिस्तानी भाइयों को मुबारक, रमज़ान मुबारक कहता हूँ। और हम पाकिस्तानियों की तरफ से सारे फ़लस्तीन वालों को मुबारक। थैंक यू जी। और जनाब, जो हमारा मौलाना साहब बैठे, जिसके माशाल्लाह जिनके चेहरा में कुदरती अल्लाह ताला के नूर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, इनको देख के हमें बहुत खुशी हुई है। जज़ाकल्लाह। मेरा एक छोटा सा मुख्तसर सवाल है, जज़ाकल्लाह। वो ये है कि मैं एक फ़लस्तीनी बाशिंदा हूँ, जिसको मुझे तकरीबन पाकिस्तान में 17-18 साल हुआ है। अच्छा। और 17-18 साल से मैंने अपने ना माँ, ना बाप, ना बहन, ना भाई, ना किसी को आज तक मैंने देखा ही नहीं है। ठीक है। मेरी काफ़ी मजबूरियों की वजह से 17-18 साल से जा नहीं सका फ़लस्तीन, और मैं इनको देखने से भी महरूम रहा। ठीक है। और आपको भी बताए हैं और हर इंसान को बताएं कि इंसान ख़ास तौर पर इस त्योहारों में, रमज़ान जैसा बाबरकत महीना, ईद जैसे बाबरकत दिन है, इन दिनों में इंसान को अपने वतन के, अपने माँ बाप के, बहन भाइयों की कितनी ज़रूरत होती है। तो मुख्तसर में आपको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा हूँ। मैं सिर्फ मौलाना साहब से यही गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि मौलाना साहब, मैं अल्लाह ताला की रहमत से मायूस नहीं हूँ। अल्लाह ताला फरमाता है कुरान पाक के अंदर है, वला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। लेकिन साथ साथ अल्लाह फरमाता है कि आप अपने उल्म से, जो आप लोग उल अम्र, यानी जो आपसे ज़्यादा समझदार है, जो जिनको आपसे ज़्यादा पता हो, इनसे भी मालूमात ले, इनसे भी रुजू करे। तो मैं यही पूछना चाह रहा हूँ, ऐसा कौन सा वर्क है, ऐसा कौन सा तरीका है जो मैं करूं और मुझे अपने माँ बाप के, बहन भाइयों के देखने के नसीब हों। अच्छा, मुझे कोई वर्क जी ज़रूर मुझे कोई तरीका बताया जाए। आप ये बताइए कि आप की फ़ोन पे बातचीत होती है? सर, एक्चुअली फ़लस्तीन में मैं हूँ, असल है गज़ा के, गज़ा का शहर है, आपको पता है। इधर तो यहाँ के पाकिस्तानी आवाम भाई है, जब 2-4-8 घंटे के लिए लोड शेडिंग हो जाते तो कितनी परेशान होते हैं। फ़लस्तीन में तो लाइट, गज़ा के अंदर ख़ास तौर पर महीनों में तो 1-2 दफ़ा अगर आ गए तो बड़ी बात है। वहाँ पर राब्ता करना अपनों से बहुत ही मुश्किल, यानी आप यकीन करें, मैं 2-4 दिन से कोशिश कर रहा हूँ। मुझे बता पड़ा एक भाई SMS के जलाल आपके वालदा की हाथ फिसल के टूट गई थी, तो मैं इनसे राब्ता नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, हम जी जी बोलिए बोलिए जी, बस यही गुजारिश बिल्कुल जी, बात मुझे कोई तरीका बताया जाए, कोई वर्क बताया जाए मौलाना साहब, जो मैं उस पर अमल करूँ और मुझे ये खुश नसीबी हो जाए। बिल्कुल, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आप पेन पेपर लेके रखिएगा, इंशाल्लाह बताते हैं आपको। जी जनाब। इनके सवाल का इन्होंने सिंपल ये पूछा कि मैं जा तो सकता नहीं हूँ, फ़ोन पे बात नहीं होती, कोई ऐसी पढ़ाई कि मैं करूं और मुझे माँ बाप ख्वाब में आ जाएं, कुछ इस तरह का। ऐसी पढ़ाई है। सबसे बड़ी जो बात तो ये है कि वालिदैन और अपने बहन भाइयों के लिए हर नमाज में दुआ करता रहे। ठीक है। जिसका हमें प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने भी इरशाद फरमाया कि हर नमाज में अपने अजीज़ व अक़रबा और अपने वालिदैन, बहन भाइयों के लिए दुआ, मग़फ़िरत की दुआ करते रहें। तो ये मग़फ़िरत की दुआ करते रहना, यह भी उनकी ज़ियारत का सबब बनता है कि एक बेहतरीन ज़रिया है कि हर दुआ में अपने वालिदैन के लिए। इसी तरह एक हदीस मुबारक में है, हज़रत सआद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह, मेरी वालिदा इंतकाल कर गई हैं, अब कोई ऐसा अमल बताएं कि मैं अपनी वालिदा को खुश कर सकूं। तो सरकार अलैहि सल्लल्लाहु ने इरशाद फरमाया कि तो उसके लिए कोई नेक काम ऐसा करो कि जो उसको सवाब मिलता रहे। तो हज़रत सआद ने अपनी वालिदा के नाम पर एक कुआं खुदवाया और उसको अपनी वालिदा के नाम पर उसको वक्फ़ कर दिया, तो उसका सवाब उसको क़यामत तक मिलता रहा। तो इनसे भी मैं यही अर्ज़ करूँगा कि कोई ऐसा काम करें अपनी वालिदा के इसाले सवाब के लिए, या अपनी वालिदा की ये चाहते हैं कि मुझे ज़ियारत नसीब हो जाए, तो ऐसा नेक
صدقہ جاریہ والا ایسا کوئی کام کریں کہ جس سے ان کی والدہ کا دل خوش ہو اور ان کی خواب میں تشریف لے آئیں۔ ایک کالر ہیں جی، اس کو لیتے ہیں اور انشاءاللہ ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی مجھے ایک سوال پوچھنا تھا آپ سے۔ جی۔ ابھی آپ نے بات کی تھی کہ گناہ سے بچنے کے لیے شادی کر لینی چاہیے جو لوگ شادی نہیں کرتے۔ اگر سچویشن ایسی بن گئی ہو کہ وہ گناہ میں جا رہا ہو جی تو اسے کر لینی چاہیے، ہم نے یہ کہا تھا جی۔ اچھا، لیکن جو لوگ شادی شدہ ہو کے گناہ کرتے ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ضرور کہیں گے۔ اور کچھ؟ مجھے یہ پوچھنا تھا، میرے ہسبینڈ ہے تو ان کا کافی مطلب لڑکیوں سے کافی دوستی ہے، یہ میرے ساتھ ان کا مطلب کافی عرصے سے شادی ہے، 14-15 اچھا، سال۔ آپ کے ہسبینڈ ہیں؟ ہاں جی۔ ٹھیک ہے۔ اور میرے ساتھ ان کا کوئی ایسا جیسے ہسبینڈ اینڈ وائف جو اللہ تعالیٰ نے جو رشتہ بنایا ویسا ایسا کچھ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن دوسری عورتوں سے ان کا ہے، لیکن پتہ نہیں کیا ریزن ہے، مجھے نہیں پتا، تو میں اس کے بارے میں پوچھنا چاہوں گی۔ ضرور آپ کو بتائیں گے اور آپ پروگرام دیکھتے رہیے۔ ایک فلسطین والے بھائی تھے، پین پیپر رکھیے گا، میں آپ کو ایک دعا بھی بتاؤں گا اور مفتی صاحب نے بھی آپ کو بتائی ہے۔ سیکنڈلی اس بہن نے کال کیا ہسبینڈ کے حوالے سے، ان کو بھی سوال کا جواب دیں گے۔ اس سے پہلے ہم چاہیں گے کہ ندیم بھائی آپ ہمیں ہم سنائیں۔ ہر لمحہ گناہ کی کثرت و بھر مار ہے، ہر لمحہ گناہ کی کثرت و بھر مار ہے، نفس بد اتوار ہے اور غلبہ شیطان ہے، بندائے بدکار ہوں بے حد ذلیل و خوار ہوں، بندائے بدکار ہوں بے حد ذلیل و خوار ہوں، مغفرت فرما الہی، مغفرت فرما الہی، تو بڑا غفار ہے، مغفرت فرما الہی، تو بڑا غفار ہے، تو نے دنیا میں بھی عیبوں کو چھپایا یا خدا، تو نے دنیا میں بھی عیبوں کو چھپایا یا خدا، حشر میں بھی لاج رکھنا، حشر میں بھی لاج رکھنا، تو خدا ستار ہے، حشر میں بھی لاج رکھنا، تو خدا ستار ہے، ہر لمحہ گناہ کی کثرت و بھر مار ہے، بدائے بدکار ہوں بے حد ذلیل و خوار ہوں، مغفرت
فرما الہی مغفرت فرما الہی تو بڑا غفار ہے مغفرت فرما الہی تو بڑا غفار ہے۔ ماشاءاللہ۔ ناظرین، لاہور میں اذان کا وقت ہوا چاہتا ہے اور انشاءاللہ اذان کے بعد دوبارہ لوٹتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔